بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم معلومات اور گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس دنیا کو قائم ہوئے 1,370 سال ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ کتنے کروڑ سال آگے رہے گی، کتنے 100 سال رہے گی، اس کا کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا۔ اندازے ضرور انسانوں کے لگائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان نے سٹون ایج سے سٹیم انجن ایج تک بہت تیزی سے اپنا سفر طے کیا ہے، لیکن اتنی تیزی سے بھی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کتنا عرصہ ہو گیا اس کائنات کو وجود میں آئے ہوئے۔ آپ دنیا کے کسی مذہب کا، کسی اسکالر کا، کسی عالم کا، کسی فاضل کا کچھ بھی بیان، علم، تحقیق پڑھ لیں، وہ آپ کو یہ نہیں بتا پائے گا اپنے عہد سے آگے کا عہد۔ کچھ پریڈکشنز اس حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیا کب وجود میں آئی سی اور یہ دنیا جب ختم ہوگی تب تک کیا کیا کچھ اس پر گزرے گا، یہ صرف اللہ نے میرے آقا و مولا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپ کی ذات بابرکات سے ہی منسوب ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو کھڑے ہو کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو تمام واقعات سے آگاہ کیا تھا جو دنیا کے قیام سے دنیا کے اختتام تک ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مجھے یاد ہیں، اگر میں وہ ساری آپ کے اس کا میں نے ایک حصہ ہی بیان کیا ہے، اگر وہ دوسرا حصہ بیان کروں تو ممکن ہے مسلمان ہی میری گردن مار دیں۔ میں الفاظ کو آگے پیچھے کچھ ایک آدھ لفظ ہو گیا تو مجھے نہیں پتہ، مفہوم یہی ہے، کچھ سے بھی آپ سے آئے سطح کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں اس زندگی میں پیش آ رہا ہے یہ بتا دیا تھا، اور یہ ابو داؤد مصری کی تحقیق کے مطابق جو حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک نہیں پہنچائیں، آپ نے ان کو ایک کتبے پہ محفوظ کر لیا تھا، اور وہ اوراق جو تھے آپ کے پاس محفوظ تھے۔ یہ تو سلسلہ ہوتا ہے ختم یہاں۔ اب ہم آتے ہیں ہلاکو خان کے بغداد میں حملے کی طرف۔ ہلاکو خان نے جب ناظرین بغداد پہ حملہ کیا تو اس کا سب سے بڑا نشانہ مسلمانوں کی تحقیق اور مسلمانوں کی لائبریریاں تھیں بڑی بڑی۔ اس زمانے میں بغداد میں یہ جن کو آپ کہتے ہیں نائٹ ٹیمپلر، یہ موجود تھے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے وہ جو حضرت ہریرہ والے وہ صحائف تھے وہ یہاں ان لائبریریوں میں پہنچ چکے، کیونکہ سارا مسلمانوں کا علمی خزانہ یہیں پر تھا نا، وہ انہوں نے یہ اٹھائے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، نوسٹریڈیمس ایک مشہور کردار ہے اپنے پیشن گوئیوں کے لحاظ سے۔ یہ ابو داؤد مصری کی تحقیق ہے اور دنیا کے درجنوں دیگر علماء و فضلاء کی کہ جو پیشین گوئیاں اس نے کی ہیں وہ دراصل یہ صحائف تھے جو نائٹ ٹیمپلر اٹھا کر لے گئے تھے، کیونکہ اس کا نوسٹریڈیم کا تعلق بھی نا قدیم ایک یہودی جو فیملی ہے اس سے ہے، وہ اس تک پہنچے، اور اس نے بڑی چلاکی سے ان میں تھوڑی بہت ترمیم وہ کر کے تو اس نے نا جو آنے والے حالات ہیں ان کے متعلق تھرڈ ورلڈ وار تک پہ یہ پریڈکشنز کر دیں۔ ان میں مطلب آپ یہ سمجھے کہ دجال، یاجوج ماجوج، قیامت تک ہونے والے واقعات، تیسری جنگ عظیم، دنیا پہ آنے والی تباہیاں، یہ لیزرز کی جو جنگ ہوگی، ریڈیائی حملے جو ہوں گے، جراثیمی حملے جو ہوں گے، یہ سب اس نے کنسیو کیا انہی صحائف سے۔ اور اس نے بعد میں پھر دا نوٹرے ڈیمس کوٹ اور لیس پروفریکٹس
پروفریٹس، یہ 2 کتابیں اس نے لکھی ہیں جس میں اس نے یہ ساری پریڈکشنز کی ہیں، جس میں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح دور آئے گا جناب، تیسری جنگ عظیم ہوگی اور اس طرح بیماریاں پھیلائی جائیں گی، اور یہ جو ہے راتوں کو ایسے دھماکے ہوں گے کہ دن جو ہے روشن ہو جایا کریں گے، اور وہ معاملات جو کچھ ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صحائف سے اخذ کیا۔ میں نے آپ کو بہت مختصر وقت میں یہ اس کی ہیڈ لائن نہیں سنا دی ہیں، کیونکہ آپ کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم میں آپ پسند بھی نہیں کرتے، چاہے تحقیق ہی ہو کہ تھوڑی لمبی ہو جائے، تو میں نے آپ کو یہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ اب اس پہ بہت تحقیق کی گئی دنیا میں، اور ابھی تک یہودی یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو نوسٹریڈیمس نے کہ بتایا نا، یہ اس کا اپنا علم تھا، لیکن ایسی یہ مستعار نہیں ہے، چوری کا علم تھا، مستعار بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھی ہیں جناب وہ پیشن گوئی ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جس پر اللہ نے سب کچھ منکشف کیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو آنے والی زندگی، موجودہ زندگی اور زندگی کے حوالے سے جتنے بھی انسانوں کے مسائل ہوں گے ان پہ احادیث مبارکہ کے اجتماع جو ہمارے پاس مجموعے موجود ہیں، ان میں سارا کچھ وہ موجود ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے، کتاب سے ہماری دوری ہو گئی اور ہم مغرب کی طرف یہ منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہر بات کو، وہاں سے جو کچھ ہو اسے مستعار لے لیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ انہوں نے یہ کہاں سے لیا تھا، یہ تحقیق کن کی تھی۔ افسوس تو اس بات کا کہ بڑے بڑے پاکستان کے جو مامے خان، پاٹے خان قسم کے سو کاٹ دانشور ہیں، وہ ہر بات کو ان سے منسوب کر کے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بری بات ہے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست قرآن اور نماز سے اپنا رابطہ قائم رکھیں، جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔